بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، یہودیوں کی اعلی کار بننے والی، تعلیم کے نام پر دھوکہ اور بغاوت کرنے والی، آپ جان تو چکے ہوں گے، اسلامی ریاست سے غیر اسلامی ریاست ہجرت کرنے والی۔ ہجرت تو وہ ہوتی ہے نا کہ جو اسلام کے لیے کی جائے، اسلام چھوڑ کر نہیں۔ یہ اسلامی ریاست سے غیر اسلامی ریاست ہجرت کرنے والی ملالہ صحیح پہچانا۔ اب یہ موصوفہ ٹک ٹاک جوائن کر چکی ہے۔ ٹک ٹاک کے افریت سے پاکستانی بھی نہ بچے تو یورپ میں رہنے والی سے کیا گلا؟ مجھے دکھ اس کے ٹک ٹاک جوائن کرنے کا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی اس کمپین پر حیرت ہے جس کی فنڈ ریزنگ کے لیے اس نے ٹک ٹاک جوائن کیا ہے، بلکہ مجھے تو افسوس ان پر ہے جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ مسلم بیٹی دعوت دین کے لیے میڈیا پر نہیں آ سکتی، سوشل میڈیا یوز نہیں کر سکتی، غیر محرم کے کانوں میں مسلمہ کی آواز جانا حرام ہے۔ حالانکہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب کی موجودگی میں کوئی بھی مسلمہ آ کر سوال پوچھتی، اسے جواب دیا جاتا۔ کمیونیکیشن کا ذریعہ آواز تھی۔ کوئی بھی صحابی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے دروازے پر جا کر ان سے سوال پوچھتا، وہ انہیں جواب دیتی۔ آواز اس وقت بھی حرام یا پردہ نہ تھی۔ آج یہ کہہ کر مسلم بہن بیٹی کو خاموش کرا دیا جاتا ہے کہ وہ یا اس کی آواز مردوں کے لیے فتنہ ہے، جبکہ انہیں 5G 7G بایولوجیکل وار کے وہ دجالی فتنے نظر نہیں آ رہے جو ہم پر مسلط ہو چکے ہیں۔ ملالہ اغیار کی لاڈلی بنی، آکسفورڈ سے گریجویشن کی ڈگری ملی، یورپین پارلیمنٹ میں اس کے سیشنز ہوئے، اور اب ایجوکیشن فار آل گرلز کا نعرہ لگا کر ٹک ٹاک پر فنڈ ریزنگ کر رہی ہے۔ وہ کتنا کمائے گی، اسلام اور پاکستان کے خلاف کہاں کہاں خرچ کرے گی، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہمیں سروکار ہے تو اس سے کہ مسلم خاتون دعوت دین کے لیے بھی سوشل میڈیا استعمال نہ کرے، کہ یہ حرام ہے، یہ فتنہ ہے۔ ٹک ٹاک نے تو اس کو اتنا سپورٹ کیا کہ یہ تک کہہ ڈالا کہ جتنا فنڈ ریزنگ سے یہ حاصل کرے گی اتنا ہی اضافی ہم اسے دیں گے، یعنی بائی ون گیٹ ون فری۔ جتنا یہ خود فنڈ ریز کر سکی، جتنا کر سکے گی اتنا ہم اسے بونس دیں گے۔ کفر کیا چال چل رہا ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں مسئلہ ہے تو عورت کی آواز سے کہ وہ فتنہ ہے، اس کی آواز پردہ ہے۔ یہ بات تو مجھے بالکل ویسے ہی لگتی ہے جیسے ٹی وی آنے پر فتویٰ آیا کہ یہ حرام ہے، پھر یہ مردوں کے بیانات کے لیے حلال ہوا مگر عورتوں کے لیے ابھی بھی حرام ہے۔ اس وقت رپورٹس کے مطابق مردوں سے خواتین زیادہ فیس بک اور یوٹیوب کا استعمال کرتی ہیں، اور اگر یہی مسلم خواتین منظم طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال دعوت دین کے لیے کریں تو دنیا میں انقلاب انہی خواتین کے ہاتھوں بھی آ سکتا ہے۔ دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے خواتین کے اس چھوٹے سے کام سے، اور وہ یہ چھوٹا سا کام کیا ہے؟ ویسے بھی سروے رپورٹس کے مطابق خواتین فیس بک یوٹیوب کا استعمال زیادہ کرتی ہیں۔ آپ حلال کہیں یا حرام کہیں، آج کی خواتین مسلم بھی ساتھ شامل ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال مردوں سے زیادہ کرتی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اگر مسلم خواتین کو منظم اور با مقصد کر دیا جائے، ایک ترتیب، اصول و ضوابط دے دیا جائیں کہ اس طریقے سے دین کی اس طرح خدمت کرو، یہ انہیں ٹاسک دے دیا جائے تو دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے، اسلام کا بول بالا ہو سکتا ہے۔ مگر اس طرف کیوں سوچیں؟ استعمال کرنے دیں وہ جیسے بھی کر رہی ہے، ہمیں بس حلال حرام کا فتویٰ ہی لگانا ہے۔ کیا کسی نے ایسا سوچا ہے کہ عورتوں سے موبائل چھین لیے جائیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟
جب ایسا ممکن نہیں ہے تو کم از کم انہیں صحیح ٹریک تو دیں، ایک مشن تو دیں کہ دین کی سربلندی کے لیے ہی اس کا استعمال کر لو۔ استعمال تو وہ ویسے ہی کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی، نہ مرد رک رہے ہیں نہ خواتین رکیں گی۔ جب کرنا ہے تو با مقصد کرو، جیسا کہ اغیار کی لاڈلی ملالہ ان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اب ٹک ٹاک پر بھی آ چکی ہے۔ میری مسلم بہنوں، آپ اور آپ کا وقت، آپ کا لائک، شیئر، کمنٹ بہت قیمتی ہے۔ اس کا استعمال اسلام کا قرض اور فرض سمجھ کر کیجیے۔ آپ جہاں بھی ہیں، فیس بک، یوٹیوب، جو بھی استعمال کر رہی ہیں، با مقصد کیجیے۔ خواتین کے مختلف مسائل پر اس وقت دنیا بھر میں مباحثے چل رہے ہیں۔ اسلام مخالف طاقتیں یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ اسلام عورتوں کے ساتھ ظلم و ناانصافی کرتا ہے۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام نے مسلم خواتین کو کیا حقوق، کیا عنایات اور کیا کیا آزادی دے رکھی ہے۔ یہ جہیز، نکاح، طلاق، وراثت، گھریلو جارحیت، اسقاط حمل، خوبصورتی کا معیار، گورا رنگ، یہ ایسے موضوعات ہیں جن پر مسلم خواتین کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں، کریں، مگر کاز بلند ہونا چاہیے، طریقہ منظم ہونا چاہیے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ آپ مثال بن جائیں نیکی کی، کیونکہ ہمیں فتنہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ہماری آواز کو پردہ کہا جاتا ہے۔ آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ اور آپ کی آواز اسلام کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے، اور اگر آپ پیچھے رہ گئیں تو یقیناً یہ قرض آپ پر باقی رہے گا کہ جو کفر کی بیٹیاں قرض چکا رہی ہیں وہ ہم نہ چکا سکیں۔ آئیے مجھے جوائن کیجئے اور میرے ساتھ مل کر اسلام کی آواز بن جائیے۔ ملالہ کی ویڈیو دیکھیے اور فیصلہ کیجئے کہ آپ کو اب کیا کرنا ہے۔ اسلام کو آپ کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔